مارنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بستی کے اندر ایک اتنا بڑا ولی موجود ہے، اگر ہاتھ اٹھا کر کہہ دے آسمان پھٹ جائے تو آسمان پھٹ جائے گا، ہاتھ زمین پر پیر مار دے، پاؤں یوں مار دے تو زمین پھٹ جائے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا ولی ہے، اس ولی کی برکت سے زمین والوں کو، اس بستی والوں کو زندہ رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جلال آیا اور جبرائیل سے کہا اے جبرائیل جا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جلال آیا ہے، اللہ کو غصہ آیا ہے، اے جبرائیل جا میرا حکم سنو، سب سے پہلے اسی ولی کو ہلاک کرو، سب سے پہلے اسی ولی کو تباہ برباد کرو، اس کے بعد ساری بستی کو تباہ برباد کرنا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بات ہے، اتنا بڑا ولی سب سے پہلے اسے مارنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اے جبرائیل ساری بستی شراب پی رہا تھا، ساری بستی جوا کھیل رہا تھا، ساری بستی ناچ گانے میں ڈوبا ہوا تھا، ساری بستی گالی گلوچ کر رہا تھا، لیکن وہ ولی بیٹھا ہوا میرا نام لے رہا تھا، بیٹھا ہوا میری عبادت کر رہا تھا، اور بستی میں کبھی نہیں گیا اور کسی سے یہ نہیں کہا اے اللہ والو کیسے گناہ کر رہے ہو، کہ اللہ کا عذاب نہ آئے، کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ کسی ایک بستی والوں سے یہ نہیں کہا، کسی ایک آدمی سے نہیں کہا کہ شراب کو چھوڑ دو، زنا کو چھوڑ دو، جھوٹ کو چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو، ایک آدمی سے نہیں کہا، اس لیے سب سے پہلے ہلاک اسی ولی سے کرو۔ اب بتاؤ ہمارا کیا ہوگا جو رات دن ساری بستی والے تباہ و برباد ہے۔ اسی لیے دوستو میرا تو دل نہیں چاہتا تقریر کرنے کا، لیکن بس کہیں یہ سوچتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ پکڑ کر لے کہ تجھے ذرا سی بولنے کی طاقت دی، ذرا سی صلاحیت دے دیا قوم کو سمجھانے کے لیے، لیکن تمہارا حال یہ کہ تم سمجھانے ہی نہیں چاہتے۔ اس لیے دوستو یہ زمانہ ایسا ہے، کتنا ہی تقریر کر لو، کتنا قرآن کے اوراق کو پلٹ دو، کتنے روایت اور گیتا پلٹ دو، لیکن دوستو عمل کرنے کو تیار ہی نہیں۔ ہمارا حال کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں کھڑا کیا جائے گا۔ سن لو میری باتیں، یہ مدرسے میں جو پڑھتے ہیں بچے والے، اللہ اکبر کبیرہ، یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اللہ کے نبی کا فرمان سنو، لکھا ایک مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم تھا، پڑھنے والا جو قرآن پڑھنے کے لیے ایک مدرسے میں 1000 کلومیٹر دور سے آیا ہوا تھا۔ جیسے یہاں سے تمہارا کوئی بچہ حفظ کرنے کے لیے دیوبند پہنچ جائے، دلی پہنچ جائے، اتنے دور سے ایک بیچارہ حافظ بننے کے بعد عالم بننے کے لیے ایک مدرسے کے اندر پہنچا، لیکن مدرسے والے نے کہا کہ تو کتنی دور کا ہے؟ کہا 1000 کلومیٹر سے آیا ہوں، میں عالم بننا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ لیکن مجھے عالم بنا دو۔ مولویوں وہاں کے مولوی نے کہا کہ گھر یہاں تجھے خالی سبق میں بیٹھنے کی اجازت تو ہے، کلاس میں بیٹھنے کی اجازت ہے تجھے، لیکن تجھے کھانا نہیں دیا جائے گا، تجھے رہنے کے لیے نہیں دیا جائے گا، تجھے کتاب نہیں دیا جائے گا۔ اب وہ سوچنے لگا اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ساری دنیا کا مالک ہے، تو احکم الحاکمین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، چلو سننے کی اجازت تو مل گئی، سبق تو میں کلاس میں بیٹھ کر سن لوں گا، لیکن میں 1000 کلومیٹر دور سے آیا ہوں، بڑا غریب بچہ ہوں، میرے پاس پھٹا ہوا لباس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کروں سمجھ میں نہیں آتی ہے، رہوں گا کہاں، کھانا کہاں کھاؤں گا؟ لیکن اللہ کے نبی آپ کے قرآن کو ضرور سیکھوں گا، اللہ کے نبی کے حدیث کو ضرور سیکھوں گا، میں پورا عالم بن کر جاؤں گا اور پورے عالم والوں کو سمجھاؤں گا۔ سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ لکھا ہے کہ برابر میں ایک مسجد تھی، امام کے پاس چلے گئے، امام صاحب سے کہا امام صاحب مجھے مدرسے والے نے سبق کلاس میں بیٹھنے کی اجازت دے دی ہے، کہا کہ کلاس میں سبق تو سن سکتے ہو استاد سے، لیکن تمہیں کھانا نہیں دیا جائے گا، تجھے رہنے کا مکان نہیں دیا جائے گا۔ اے مولوی صاحب تم مسجد کے امام، مجھے تم کھانا بھی مت دو، میں مسجد میں جھاڑو لگا دیا کروں گا، اور لیکن مجھے بستر ڈال کر ایک جگہ سونے کی اجازت دو، جب تک میں 2 سال 4 سال تک جب تک مولانا نہ بن جاؤں، مجھے ایک بستر بھی مت دو، ایک بستر میں ڈال لوں گا کنارے اور پڑا رہوں گا اور صبح سبق سنا دیا جاؤں گا۔ امام صاحب نے کہا ٹھیک تم ایسا کر لو، لیکن یہ معاملہ حل ہو گیا، سبق سننے کی اجازت ہو گئی، کلاس میں جانے کی اجازت ہو گئی، لیکن کھانے کے رہنے کی اجازت ہو گئی مسجد کے اندر کہ بستر ڈال کر لیٹ جائے گا، لیکن کھانا کہاں سے نہ لائے، غریب ہے بیچارہ۔ لکھا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد بیٹھا ہوا باہر زینے پر بیٹھا ہوا، مسجد کے زینے پر غمگین بیٹھا ہوا۔ ذرا غور سن لو، یہ واقعہ اسی زمانے کا ہے، کسی دور زمانے کا نہیں ہے، اسی جلدی کا ہے یہ واقعہ۔ لکھا ہے کہ مسجد کے باہر بیٹھ کر بڑا غمگین ہو رہا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل میں فریاد کر رہا تھا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے ایک چوٹی کو چیٹیوں کو بھی روزی دینے کا وعدہ کیا، ایک کیڑے مکوڑوں کو
بھی روزی دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہے، ساری زندگی بھوکے رہ کر دین کی دعوت دی، میں بھوکے رہ کر پڑھ لوں گا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کن تو انتظام فرما دے۔ لکھا ہے کہ زینے پر بیٹھ کر، زینے پہ، مسجد کے زینے پہ بیٹھ کے غمگین بیٹھا ہوا تھا۔ لکھا ادھر سے ایک عورت 70 سال کی بوڑھی عورت ادھر سے گزری برقع لگا کر، اس لڑکے کو دیکھا، چھوٹا سا بچہ تھا، کہا بیٹا کیا بات ہے، تو غمگین نظر آتا ہے، بڑا فکر مند نظر آتا ہے۔ آخر کیا بڑی بوڑھی تو چلی جا، ارے میری فکر کا کیا کرے گا، تو یہاں سے چلا جا۔ اس بوڑھی نے کہا نہیں بتا تو کیا بات ہے، معاملہ کیا ہے، تو بڑا غمگین ہے اور یہاں کا تو معلوم نہیں ہوتا، آخر کیا بات مجھے بتا۔ کہا بڑی بوڑھی اپنا کام کر، میرا کوئی اور فکر ہے، تو کیا کر لے گی۔ کہا بیٹا بتا۔ اس بوڑھی عورت نے فکر مند کیا اور کہا بتا دے، جب تک نہیں بتاؤ گے یہاں سے جاؤں گی نہیں۔ کہا کہ بڑی ماں کیا بتاؤں، مدرسے میں سبق سننے کے لیے کلاس میں جانے کی اجازت ہو گئی، رہنے کے لیے اجازت ہو گئی، لیکن میں 1000 کلومیٹر بنگال سے چل کے آیا ہوں، میں یہاں چل کے آیا ہوں، میں غریب بچہ ہوں، مجھے کھانا نہیں ملے گا، تو میں اللہ کے نبی کی کتاب کو کیسے پڑھوں گا، اللہ کے کلام کو کیسے پڑھاؤں گا، اللہ کے کلام کو دنیا میں کیسے سمجھاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے یہ کہہ دے گا تو بھوکا رہنے کی وجہ سے تو نے میرے قرآن کو چھوڑا ہے، میرے نبی کی حدیث کو چھوڑا، اللہ کہیں قیامت کے دن پکڑ کر لے۔ سمجھ میں بات نہیں آتی امی جان کیا کروں۔ اس بوڑھی عورت نے عجیب بات کہی کہ بیٹا خبردار گھبراؤ نہیں۔ کہا کہ میری 70 سال کی عمر ہے۔ بوڑھی عورت کی ہمت کو دیکھو، اس بوڑھی عورت نے کہا اسی زمانے کا واقعہ ہے، اس بوڑھی عورت نے کہا اے بیٹا میں 70 سال کی بوڑھی عورت ہوں، میرا گھر والا انتقال کر گیا، میرا کوئی شوہر نہیں ہے، میری بیٹی نہیں، میرا بیٹا نہیں ہے، کوئی دنیا کے اندر نہیں، میں اکیلی ہوں، میں 70 سال کی ہوں، سامنے گھر ہے، دیکھو مالدار گھر ہے، وہاں ان کے گھر میں جھاڑو لگاتی ہوں اور ان کی روٹی بناتی ہوں، وہ 2 روٹی مجھے صبح دیتی ہے اور 2 روٹی شام کو دیتی ہے، میں 1 روٹی اپنی پیٹ کاٹ کر تجھے دوں گی اور 1 روٹی میں کھاؤں گی، اسی سے پڑھو جب تک تم یہاں 4 سال رہو، 5 سال رہو، تم جب تک پڑھو گے میں 1 روٹی کھاؤں گی۔ اللہ کو روٹی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ لکھا ہے کہ وہ عالم، خود عالم کہتا ہے، وہ اپنی کتاب کے اندر خود لکھتا ہے، کہا کہ میں جب پڑھ کر نکلتا تھا، وہاں سے پڑھ کے نکلتا تھا، مجھے کبھی 6 سال یا 7 سال کی زندگی میں مجھے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں بوڑھی ماں کا انتظار کروں کہ روٹی لے کر آئے گی، مجھے پڑھنے سے پہلے وہ دروازے پہ مجھے کھڑی ملتی تھی اور اپنی تو 2 پلی میں سے 2 روٹی اپنی میں جو باندھی ہوتی تھی آنچل کے اندر، 2 روٹی نکالتی، 1 روٹی خود لے کر چلی جاتی تھی اور 1 روٹی مجھے دے کر جاتی تھی، اور میں وہ روٹی کھا کے روزانہ ایسا 6-7 سال کا زمانہ اسی سے گزر گیا، یہاں تک کہ وہ بوڑھی عورت انتقال کر گئی، میں بھی پڑھ کے فارغ ہو گیا، میں بھی ہزاروں کلومیٹر دور آ گیا، میں نے مدرسہ کھولا، ہزاروں بچوں کو قرآن پڑھایا، ہزاروں بچوں کو عالم بنایا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حج کرنے کی توفیق دے دی، میں مکہ گیا، مدینہ گیا، اور مدینے میں ایک طرف اللہ کے نبی کے روزے کے برابر میں، اللہ کے نبی کے قبر کے برابر میں بیٹھ کر لکھا کہ مجھے اونگ آ گئی تھی، یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر، کہا کہ میں برابر میں سو گیا تھا، وہی عالم لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کر کے برابر میں سو گیا، تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت عجیب حالات میں بیٹھی ہوئی ہے، جس کا بہت بڑا تخت سجا ہوا، ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں، اس تخت پر ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں، اور ایک عورت اسی ہیرے جواہرات کے تخت پر بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کا لباس ایسا ہے جیسا سورج چمک رہا تھا، اس کے دسترخوان پہ ایسے ایسے کھانے تھے جس کی خوشبو 500 سال دوری پر پہنچ رہی تھی۔ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا اے اللہ کے نبی یہ عورت کون سی عورت ہے، اے اللہ کے نبی یہ کون سی عورت ہے، اے اللہ کے نبی یہ کون سی عورت ہے جس کا اتنا بڑا درجہ دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے مجھے خواب میں بتایا اے مولوی صاحب یہ وہی عورت ہے جو تجھے 1 روٹی کاٹ کے تجھے میرا کلام پڑھنے، میری حدیث پڑھنے کے لیے بھیجا کرتا تھا، یہ وہی عورت ہے جو 1 روٹی تجھے دیا کرتی تھی، 1 روٹی اپنے خود کھا لیا کرتی تھی، اور 6 سال تک اسی طرح تجھے کھلاتی رہتی تھی، اسی قرآن پڑھنے کی برکت سے اور اسی 1 روٹی برکت کے کھلانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں سب سے اعلیٰ درجے میں اس عورت کو بیٹھا رکھا ہے۔ اتنا بڑا درجہ قرآن کا ہے، اتنا بڑا درجہ حدیث کا ہے دوستو، ایک چیز پہ مدر کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا کلام، اتنا بڑا ثواب دیا جا رہا ہے۔ آخر کون سی شریعت ہم لے کر آئے ہیں دوستو، کیا ہمارا حال بنے گا؟ دوستو اب میں انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں، 2-4 منٹ کا اور وقت ہے، انشاءاللہ 2-4 منٹ تو لے سکتا ہوں، انشاءاللہ 2-4 منٹ لے رہا ہوں، زیادہ نہیں لوں گا، چونکہ آپ بھی تھکے میں بھی تھکوں، میرا تو فوراً سفر ہے بھی، اور کل بھی پروگرام ہے، پھر تو رمضان تک پروگرام ہی چلے گا۔ لیکن چونکہ دوستو اب میرا ہی نمبر ہی اب آیا ہے،
جس کا جو حق تھا وہ لے گیا، لیکن اب کیا کرے دوستو، معلوم ہے حق کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے، اگر اس پہ بولوں گا تو رات بھر بولا چلا جائے گا۔ دوستو آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی کا بڑا عجیب فرمان ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابی رسول ہے، سن لو ذرا غور سے، اللہ کے نبی کے زمانے میں دو صحابی ہیں، سنو غور سے، بڑا عجیب واقعہ ہے، ہمیں اللہ کے نبی کی امتی ہے۔ یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں دو صحابی ہیں، ایک صحابی نے اپنا گھر بیچ دیا، دوسرے صحابی نے اپنا گھر خرید لیا۔ اب سوچنا، غور سے سننا، ایک صحابی نے اپنا گھر، صحابی جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ صحابی انہیں کہتے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہو، ایمان قبول کیا ہو، ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے انتقال کیا ہو، اسے صحابی کہا جاتا ہے، اور صحابی قربان ہو جایا کرتے اللہ کے نبی پر۔ لکھا ہے دو صحابی، ایک نے اپنا گھر بیچا، جیسے ہم لوگ بیچتے کہ نہیں بیچتے، گھر خریدتے بیچتے، سنو ذرا سا، یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر، ایک صحابی جنہوں نے اپنا گھر بیچا، ایک صحابی جنہوں نے اپنا گھر کو خریدا ہے، ذرا غور سے سننا جب سمجھ میں آئے گی۔ ایک صحابی نے اپنا گھر بیچا، ایک صحابی نے اپنا ان کا گھر خریدا، اور خریدنے کے بعد دونوں گھر چلے گئے۔ جب دونوں گھر چلے گئے، جنہوں نے گھر کو خریدا تھا، جنہوں نے گھر کو، جس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کو خریدا تھا، ان کو گھر بنانے کی ضرورت پڑی گی، یہ پرانا گھر ہے، ان کو کھودنا شروع کیا۔ بھائی اگر ہم کوئی پرانا گھر خریدیں گے، کوشش یہ کرتے دیوار کو توڑ کر دوبارہ بنائے، کرتے نہیں کرتے کوشش؟ اب وہ گھر کو توڑ کر، دیوار کو توڑ کر، اس صحابی نے وہ دیوار کو جب توڑنا شروع کیا کہ دوسرا نئے طریقے بس گھر بنا لوں، چونکہ میں نے خریدا ہے، اس بیچارے نے گھر کو بیچا ہے۔ اب اس کے بعد جب انہیں دیوار کو جب توڑا تو نیچے سونا نکلا، سونے کا ایک مٹکا نکل آیا، اللہ اکبر کبیرہ، سونے کا مٹکا نکلا، سونے کا مٹکا لے کر اس صحابی سے جس کا گھر خریدا تھا، جس سے گھر خریدا تو ان کے پاس چلا گیا، کہا بھائی میں نے تمہارا گھر خریدا تھا، اور جب میں نے دیوار کو ہٹایا، دیوار لگانے کی کوشش کی تو اس کے اندر سونے کا مٹکا لکھا نکلا ہے، یہ سونے کا مٹکا تمہارا، لے لو۔ اس صحابی نے کہا میں نے گھر بیچ دیا، یہ مٹکا نکلا تمہارا ہے، ہم نہیں لیں گے اس کو۔ کہا نہیں بھائی تمہارا ہے۔ جھگڑا ہو گیا، اور ہم لوگ کیا کرتے، ارے یہ سونے کا کنارہ دکھائی دے رہا ہے، مٹکا دکھائی دے رہا ہے، ڈھک دو کسی کو پتہ نہیں چل جائے، پولیس آنے جائے پکڑ لے گا۔ ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا، ہم چھپا دیں گے چاہے بھائی کہ کیوں نہ، لیکن صحابی رسول پہ قربان جاؤ، اللہ کے نبی پہ قربان جاؤ، نبی کے صحابی، نبی کے چاہنے والے، ہم بھی اسی امت کی اگر قربانی کرو تو قربانی اسی طرح دو۔ یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر، لکھا ہے کہ وہ صحابی نے کہا دیکھو یہ میں تمہارا گھر خریدا تھا، یہ سونے کا مٹکا نکلا ہے تمہارا ہے۔ اس نے کہا میں نے گھر بیچ دیا، سونا نکلو کچھ بھی نکلو یہ تمہارا ہے۔ آپس میں جھگڑا ہو گیا، کیا کرے معاملہ سمجھ میں نہیں آئی، آپس میں اتنا جھگڑا ہو گیا کہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، وہ کہتا یہ تمہارا، وہ کہتا تیرا گھر تھا تو لے جا میں نہیں لوں گا۔ آخر معاملہ اتنا بڑھ گیا، مار کی نوبت آ گئی، لوگوں نے کہا آ کے ایک صحابی آئے، کہا ایک بات بتا بھائی کیا معاملہ ہے، کہا یہ معاملہ ہے، کہا ایک بات بتا بھائی تمہارے پاس کوئی لڑکا ہے، دونوں کا فیصلہ تو کرنا تھا۔ کہا جی ہاں ہمارے پاس ایک لڑکا جوان ہے۔ کہا تمہارے پاس لڑکی ہے؟ کہا جوان لڑکی ہے۔ کہا ایک کام کرو دونوں کا نکاح کر دو یا مال اسے دے دے جاؤ، چھٹی کرو۔ دونوں کا نکاح کیا، وہ مال اٹھا کر اس کو دے دیا، جھگڑا ختم ہو گیا نا، ہو گیا۔ اور ہم لوگ کیا کرتے، اس کو بھی مارو، داماد کو بھی مارو، یہ سب چھینو۔ ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور یہ حال ہمارا، آخر کون سی شریعت لے کر آئے، آخر کس پہ عمل کرو گے؟ آخر اللہ کی اب پکڑ ہوگی تو کیا ہوگی، کیسے نہیں ہوگی، سمجھ بات نہیں آتی دوستو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کو خطاب کر کے سمجھایا ہے، اور ساری دنیا کو سمجھایا۔ بس ایک چھوٹا سا واقعہ جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں اسے سنو ذرا، توبہ کرو۔ بھائی توبہ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اب توبہ کا وقت آ گیا نا، یہ وقت بھی توبہ کرنے کا ہے، اور انشاءاللہ چونکہ توبہ کا وقت آ گیا توبہ ہمیں کرنا ہے، ورنہ تو واقعات ہمارے ذہن میں ہزاروں ہیں، رات گزر جائے گی، دن بھی گزر جائے گا، سنتے رہو گے، ہم سناتے رہیں گے، لیکن یہ نہیں، اصل ایک حدیث پر بھی اگر عمل کر لیا تو انشاءاللہ ہم بیڑا پار ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ توبہ کرو گے انشاءاللہ؟ بھائی کون کون توبہ کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔ امید ہے کہ انشاءاللہ سب توبہ کریں گے، ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ بھائی توبہ کرنے سے کام چلے گا، یہ نہیں سوچو گا اب توبہ کر لو، بعض دفعہ معلوم کیسے توبہ کرتے لو، کوئی بات ہوگی توبہ 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 توبہ، کان پکڑ لیا 7 دفعہ توبہ ہو گیا، یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ تھوڑی ہے، پھر دوبارہ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن یہ بھی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم الحاکمین ہے، اللہ کہتا ہے بندہ توبہ کر،
اور نہیں، اللہ کہتا ہے اگر توبے سے پھر چکا ہے اور پھر دوبارہ گناہ کر لیا، توبہ کر، دوبارہ گناہ، اللہ کہتا ہے لاکھوں دفعہ اگر تو انسان ہے، اگر لاکھوں دفعہ تم سے گناہ ہو گیا ہے تو لاکھوں دفعہ توبہ کر، اللہ لاکھوں دفعہ معاف کر دے گا۔ اللہ تو اتنا بڑا مہربان ہے دوستو، اس لیے توبہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کو خطاب کر رہا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اللہ تبارک و تعالی آسمان سے خطاب کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا کو سمجھا رہا ہے، ساری دنیا کو اللہ سمجھا رہا ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کتنا اونچا ہے، کتنا عمدہ ہے، اور اللہ اپنے کلام کے ذریعے سمجھائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن کے ذریعے سمجھائے، لیکن ہمارے دلوں کے اندر بالکل مردہ ہو گیا۔ کل حجارت او اشد قسوہ، قرآن نے فرمایا اے انسانوں تمہارا دل اتنا سخت ہو گیا، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا، تمہارے دلوں کے اندر کوئی بات گھر ہی نہیں کرتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہا، اس لیے کہتا اللہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کو خطاب کر رہا ہے اور ساری کائنات کو سمجھا رہا ہے۔ اے جوانوں تمہاری جوانی گزر چکی ہے تاش کھیلتے کھیلتے، تاش تو جانتے جو پتہ کھیلتے ہیں، جانتے تو نہیں جانتے بھائی، تمہاری جوانی گزر گئی تاش کھیلتے کھیلتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے نبی کا فرمان سن، اللہ کے نبی نے فرمایا جو تاش جوئے کا تاش کھیلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس جوئے کے تاش جو کھیلتے ہو، لکھا ہے جو پتہ جو کھیلتے ہو، اس پتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ تانبے کا آگ بنا دیا جائے گا، اور جس انگلی سے کھیلتے تھے، جس ہاتھ سے کھیلتے تھے، اسی ہاتھ کے اندر یوں آگ بنا کر ڈال دیا جائے گا اور یوں آگ سے باندھ دیا جائے گا، اور آپ تڑپ تڑپ کر بہ جاؤ گے اور چیخ چکا کر ماں کو پکارو گے، بہن کو پکارو گے، ساری کائنات کو پکارو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فریاد کرو گے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ لیت الشباب یعودا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ جوانی دے، دوبارہ جوان کر کے دنیا کے اندر بھیج دے، اے اللہ موت تک آپ تاش نہیں کھیلوں گا، موت تک شراب نہیں پیوں گا، چونکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ تبارک سورہ یاسین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر رہا شرابیوں کو الگ کر دو اور جواریوں کو الگ کر دو، پتہ کھیلنے والوں کو الگ کر دو، اور لکھا ہے گالی گلوچ کرنے والوں کو الگ کر دو، زمین دبانے والوں کو الگ کر دو، اور گھر میں لڑائی کرنے والوں کو الگ کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو چھانٹ دے گا، سب کی لائن بنا دے گا، سب کی جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ الگ الگ کر دے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک کو بلائے گا، آسمان آگ کے شعلے برسائے گی، زمین آگ کے شعلے اگلے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک کو بلائے گا اور اسی آگ کے شعلے میں ایک ایک کا حساب لے گا، اور ایک ایک آدمی کو ہزاروں سال اسی آگ میں کھڑا رہنا پڑے گا اور فریاد کرے گے اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی سے حساب لے لے، اے اللہ جلدی سے حساب لے گے، میرا کلیجہ پگھل رہا ہے، میرا بھیجا پگھل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کا بھیجا پگھل کر ناک کی راہ سے باہر آ جائے گا، کلیجہ پھٹ کر زمین پر آیا پڑے گا، یوں تڑپتا ہوا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ولا یموت فیہا ولا یحیا، نہ تو موت آئے گی نہ زندگی بنے گی، انسان تڑپتا رہے گا، کوئی پکار کو سننے والا نہیں، کوئی فریاد کو سننے والا نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے انسانوں شرابیوں کی جماعت کو الگ کیا جائے گا، جواریوں کی جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ الگ کر دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مرنے سے پہلے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے اعلان کر رہا ہے جو گانے پر ڈی جے بجا رہا ہے، گانا موبائل پہ سن رہا ہے، دیکھو اللہ کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو موبائل پہ گانا سن رہا ہے، رات دن ننگی پکچروں کو دیکھ رہا ہے، ننگی تصویروں کو نوجوان دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ یا صاحب الجمال، اللہ کے نبی نے فرمایا جو رات بھر ننگی تصویروں کو جوان دیکھ رہا ہے، لڑکی ہو یا لڑکا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن گرم شیشہ پگھلا کر دونوں آنکھ میں ڈالا جائے گا اور آنکھ باہر آ جائے گی، شیشہ گرم پگھلا کر ان آنکھوں میں ڈالا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جلا
ڈال سے کہے گا ان کے آنکھ میں دوبارہ ڈالو تیوارا ڈالو، چونکہ رات کی تنہائی میں یہ ننگی تصویروں کو دیکھا کرتا تھا۔ ان جوانوں کو بھی دیکھو، اس نوجوانوں کو بھی دیکھو، اس نوجوان لڑکیوں کو بھی دیکھو، لڑکوں کو بھی دیکھو، اس مردوں کو بھی دیکھو، اس عورتوں کو دیکھو۔ لکھا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان سنو، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا، جس نے رات میں موبائل پر گانا اور ننگی تصویر کو ناچتے ہوئے دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دونوں آنکھ کے اندر شیشہ پگھلا کر گرم ڈال دیا جائے گا۔ 1000 سال تک انسان تڑپتا رہے گا، 1000 سال تک انسان روتا رہے گا، ان کی فریاد کوئی سننے والا نہیں۔ اس دن سے کیسے بچو گے سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، مرنے سے پہلے اللہ کے نبی نے فرما دیا توبہ کر لو دوستو، مرنے سے پہلے توبہ کرو، ورنہ اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد ایسی پکڑ کرے گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ علماء نے قرآن کی تفسیر کے اندر لکھا ہے ایک زمانہ تھا، ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے۔ یہ واقعہ میں نصیحت کے طور پر ہر جگہ سناتا ہوں، آپ کو سنا دیتا ہوں جیسا ہمارا ماحول چل رہا ہے۔ لکھا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، یہ ہال تو چھوٹا ہے، بہت بڑا ہال بادشاہ نے بنا رکھا تھا، 4 دروازے، تو بادشاہ ہی ہوگا۔ لکھا ہے کہ 4 بہت بڑا دروازہ تھا، لکھا ہے 4 دروازے تھے، بہت بڑا ہال تھا۔ لکھا ہے کہ چاندی کی 20 یا 30 ہزار کرسیاں بچھا رکھی تھی، اور لکھا ہے کہ بادشاہ نے اپنے لیے سونے کی کرسی بنا رکھی تھی، اور لکھا ہے کہ 3 دروازے بند رہتے تھے اور ایک دروازہ کھلا رہتا تھا۔ روزانہ شام کے وقت بادشاہ تو بادشاہ ساری کائنات کا بادشاہ ہے، دنیا کا بادشاہ ہے، بڑا بادشاہ ہے، عیاشی کے اندر، بدماشی کے اندر، شراب اور جوا کے اندر اس کا نام ہے۔ لکھا ہے کہ روزانہ شام کے وقت 20 یا 25 ہزار آدمیوں کی دعوت کیا کرتا تھا، شراب پلایا جاتا تھا، گوشت کھلایا جاتا تھا، شراب کباب پلایا جاتا تھا، اور لکھا ہے کہ اندر داخل کیا جاتا تھا۔ لکھا ہے کہ وہاں پر نئی نئی ننگی لڑکیوں کو نچایا جاتا تھا، اور لکھا ہے کہ جب ننگیاں ناچنے لگتی تھی وہ 20 کے 20 ہزار مجمع کے اندر جو نوجوان اس حال کے اندر ہوتا تھا، لکھا ہے کہ وہ بھی ناچتا تھا، لکھا ہے کہ اور بادشاہ بھی ناچنا شروع کر دیتا تھا۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ آج ہمارے یہاں شادی کے اندر گانے چل رہا ہو، ڈی جے چل رہا ہو، موبائل بج رہا ہو، تو نوجوان بڈھوں کا بھی یوں کمر ہلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ارے ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ذریعے فرما رہا ہے وَأَغْلَالًا وَسَلَاسِلَ أَغْلَالًا وَسَعِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر رہا ہے فَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، جس بوڑھے آدمی کا یا جس جوان کا، جس مرد کا، جس عورت کا گانا سننے کے بعد یا ڈی جے سننے کے بعد ذرا سا کمر ہل گیا، ذرا سا کمر ہلا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بڑی بڑی قینچیوں کو آگ میں تپایا جائے گا، اور آگ قینچی کی تپی ہوئی ہوگی، گرم قینچی ہوگی، اور کمر کو کاٹ دیا جائے گا۔ اسی کمر سے تم گانا سنا کرتے تھے، اسی کمر سے تم لچکا کرتے اور ڈانس کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کی قینچیوں سے کمر کو کاٹ دیا جائے گا، وہ مرے گا نہیں، ولا یموت فیہا ولا یحیا، نہ تو مرے گا نہ تو زندہ رہے گا، تڑپتا رہے گا مچھلیوں کی طرح، ہائے ہائے پکارے گا، اس کی پکار کوئی سننے والا نہیں۔ لکھا ہے کہ بادشاہ ناچ رہا تھا، لکھا ہے 20,000 وہ لڑکی ڈانس کر رہی تھی، 10-20 لڑکیاں ناچ رہی تھی، اور 20,000 لڑکے ناچ رہے تھے، اور بادشاہ بھی ناچ رہا تھا۔ ایک فقیر مانگنے والا دروازے پر آیا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، قرآن نے جس کا فرمایا، لکھے ایک پھٹا پرانا لباس والا بادشاہ کے دروازے پر آیا ہے، دستخط لگائی، آواز لگایا ہے، اور بادشاہ کہ اے بادشاہ صاحب تو نے گوشت بنایا ہے، شراب کباب کا دور چلایا ہے، اے بادشاہ صاحب ایک مانگنے والا فقیر ہوں، 3 دن سے مجھے کھانا نہیں ملا، 3 دن سے بھوکا پیٹ ہے اور بھوکے پیٹ سے رو رہا ہوں، تم تو بادشاہ مجھے کھانا دے دو۔ لکھا ہے کہ دروازے کو زور سے ہلایا، بادشاہ کو جلال آیا، بادشاہ کو غصہ آیا، اور اپنے وزیر کو حکم دے دیا، اپنے فوج کو حکم دے دیا، اے وزیرو، اے میری فوجو، ایک کام کرو، بات دیکھو، ہمارا ڈانس چل رہا ہے، لڑکیاں ناچ رہی ہے، لڑکا ناچ رہا ہے، شباب کا دور چل رہا ہے، مستی کا عالم چل رہا ہے، کون مانگنے والا دروازے پر آیا ہے، ان کو پکڑ کے قتل کر دو، میری بادشاہت ہے، میری بادشاہت میں کون کسی کو دیکھنے والا ہے، میں جو چاہوں فیصلہ کر دو، ان کو قتل کر دو۔ لکھا ایک وزیر دوڑتا ہوا آیا، دروازہ کھولا، دیکھا پھٹا پرانا لباس والا ایک فقیر بچا رہا ہے۔ ہم بھی فقیر کو گلے نہیں لگاتے، 1 گھنٹہ کھڑا رکھتے ہیں، فقیر کو معلوم ہے۔ اچھا لو، ایک بات یاد آ گئی، ایک آدمی ابھی آپ کے دروازے پہ مانگنے والا فقیر آتا کہ نہیں آتا؟ بھائی آتا تو ہوگا، سب جگہ فقیر مانگنے والا آتا ہے۔
ایک جگہ ایک فقیر مانگنے والا ہے، عورت بیچاری چاول لے کر آئی یا آٹا لے کر آئی فقیر کو دینے کے لیے، اچھی خوبصورت عورت تھی بیچاری. جیسے وہ مانگنے والا فقیر آیا، وہ عورت جب دینے کے لیے آٹا گئی ہے تو فوراً اس فقیر نے آٹا لینے کے بجائے یوں ہاتھ پکڑ لیا، جوان عورت کا ہاتھ پکڑ لیا. عورت کو غصہ آیا اور جھڑک لیا کہ بدتمیز نالائق، تو کتنا بڑا بدتمیز نالائق فقیر ہے، ارے بھیک مانگ رہا ہے کہ لوگوں کی عزت لوٹ رہا ہے، عورتوں کی عزت لوٹے کے گھروں پہ آ رہا ہے، ارے میرے ہاتھ کو پکڑ رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ کہا خبردار چپ ہو جا. فقیر نے ڈانٹا اس عورت کو، خبردار ہو جا، اپنے گھر والے سے بات کوئی، اپنے گھر والے سے، اپنے دولہے میاں سے، اپنے شوہر سے اس بات کو پوچھنا. پھر بگڑ گئی. کہا کمال ہو گیا، تو ہاتھ میری پکڑ رہا ہے، گناہ کا ارادہ تو کر رہا ہے اور اپنے گھر والے سے پوچھوں گا؟ کہا ہاں اپنے گھر والے سے پوچھنا، جاؤ. وہ فقیر نے آٹا لے لیا، چلا گیا. وہ بیچاری عورت اداس گھر میں بیٹھی، آخر معاملہ کیا ہے؟ یہ فقیر میرے ہاتھ کو پکڑ لیا ہے اور یہ کہتا اپنے گھر والے سے پوچھنا، آخر معاملہ کیا ہے؟ لکھا ہے کہ شام کو جب گھر والا ان کا آیا ہے، ان کا دولہا میاں، ان کا شوہر جب گھر آیا ہے تو اداس بیٹھی ہوئی گھر میں، گھر والی اداس بیٹھی ہوئی ہے، کھانا نہیں پکا رہی ہے، چہل پہل نہیں ہے، بچوں سے بات نہیں کر رہی. تو گھر والے نے کہا خیریت تو ہے؟ اپنی گھر والی سے کہا خیریت تو ہے، کیسے اداس ہے؟ کوئی بیمار ہے بچہ یا کوئی مر گیا آس پاس پڑوس محلے میں؟ آخر بتا دو کیا معاملہ ہے. کہا بات مت کر، یہاں سے چلا جا. گھر والی بولی یہاں سے چلا جا، بات مت کرے. بات تو بتا، بات تو بتا. کہا کہ بات تم بتاؤ، تجھے روٹی جب ملے گی، جو کھانا جب ملے گا، جب ایک بات کا جواب دو گے. کہا کیا بات تو بتاؤ. کہا کہ ایک فقیر ہمارے دروازے پر مانگنے والا آیا، ایک فقیر ہمارے دروازے پر مانگنے والا آیا. جب میں آٹا یا چاول لے کر گئی ہوں تو میرے ہاتھ کو یوں پکڑ لیا، میں نے ہاتھ جھڑ کے کہا کہ شیطان نالائق، تو مانگنے والا فقیر ہے، یہ لوگوں کی عورتوں کی عزت کو لوٹتا پھر رہا ہے. کہا اپنے گھر والوں سے پوچھنا. اور یہ کہہ کے چلا گیا. کہا میں تو گناہ کرنے کا تو ارادہ کر رہا ہے، میرے ہاتھ کو تو پکڑ رہا ہے، میں اپنے گھر والے سے کیسے پوچھوں؟ کہا ہاں اسی سے پوچھنا. اور بغیر بھیک لیے ہوئے، بغیر آٹا لیے ہوئے، بغیر چاول لیے ہوئے چلا گیا. کہا کیا سمجھ میں بات نہیں آتی، معاملہ کیا ہے؟ کہا رے پرے جاؤ. کہا چھوڑ دو. اس کے گھر والے نے بہانہ لگایا، ہم بھی نہیں لگاتے تھے کبھی بہانہ، ارے کیوں پوچھتے جاؤ، ہم کہیں سے آئے ہوں گے. کہا رے جاؤ، ویسے وہ فقیر بیچارہ مانگنے والا آیا ہوگا، ارے ویسے کہہ دیا ہوگا، ارے جاؤ، کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے خواہ مخواہ کے لیے؟ کہا نہیں، وہ یہ کہہ کے گیا پہلے اپنے گھر والے سے پوچھنا، تجھے 10 دن ہو جائے روٹی نہیں دوں گی، 10 دن ہو جائے تجھے چاول نہیں، کھانا نہیں دوں گی جب تک اس بات کو نہیں بتاؤ گے. اب جب زیادہ مجبور کر دیا پوچھنے پر تو کہا ٹائم بتاؤ. کہا وقت بتاؤ کون سا ہے، بتا دو مجھے وقت. کہا کہ صحیح دن کے 11 بج رہا تھا. کیا کہا؟ کہا وہ وقت بتاؤ جس فقیر نے تمہارے ہاتھ کو پکڑا تھا. یعنی گھر والے نے اپنی گھر والی سے پوچھا وہ وقت بتاؤ جس وقت فقیر تمہارے گھر پہ آیا، جس وقت ہاتھ پکڑا تھا وہ ٹائم بتاؤ. کہا ٹھیک دن کے 11 بج رہے تھے. اللہ اکبر. سنو، اس گھر والے نے کہا کہ جس وقت اس فقیر نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا میں نے بھی کسی غیر لڑکی کی اسی وقت ہاتھ پکڑ رکھا تھا. کیا کہا؟ جس وقت تمہارا ہاتھ اس فقیر نے پکڑا تھا 11 بجے دین کو، اسی وقت میں نے کسی غیر لڑکی کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا زنا خوری کی وجہ سے. تو بتاؤ دوستو کتنا بڑا معاملہ، ہمارا حال یہ بنا ہوا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا پردے میں چلو. اگر پردے میں چلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایسا پردہ، ایسا کپڑا تجھے پہنائے گا، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی، جس کی روشنی آسمان سے لے کر زمین تک جائے گی، اور جس کی اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورت اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے یہاں بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ایسی خوبصورتی جنت میں دے دیں گے، اگر تم ایک بال کو توڑ کر زمین پر ڈال دو تو سارا عالم خوشبودار ہو جائے. اپنے روپٹے کو، اگر اپنی ساڑی کو، اپنے روپٹے کو اگر ہوا میں لہرا دو ساری ہوائیں خوشبو سے تر ہو جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورت بنو. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. لکھا ہے مانگنے والا فقیر دروازے پر آیا، وزیر نے کہا جلدی سے بھاگ جا، تجھے مارنے کا حکم دے دیا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر رہا ہے، لکھا ہے کہ وزیر آیا دروازے پر، دروازہ کھولا، دیکھا ایک مانگنے والا پھٹا پرانا لباس والا فقیر ہے. دھکے مکے دے دیا کہ جلدی سے بھاگ جا.
अरे तू मांगने वाला फकीर जल्दी से यहाँ चला जा, अरे बादशाह ने तुझे कत्ल करने को हुक्म दे दिया लेकिन जल्दी जा। धक्के मुक्के देकर भगा दिया, दरवाजा बंद कर दिया। फिर नाच गाना शुरू हो गया। नाच गाना शबाब पर था, नाच गाना जोशों पे चल रहा था। लिखा फिर वही मांगने वाला फकीर दरवाजे पर आया है और दरवाजे को जोर से हिलाया है और दरवाजा बहुत बड़ा फाटक था, दरवाजे को तोड़कर अंदर दाखिल हो गया है। जब अंदर दाखिल हो गया बादशाह को जलाल आया, बादशाह को गुस्सा आया और अपनी फौज से हुक्म दिया, ए फौजो क्या मुंह देख रहे हो, एक आदमी तुझसे कत्ल नहीं किया जा रहा है, एक आदमी तुझसे मारा नहीं जा रहा है, तलवार से इसके 2 टुकड़े कर दो। अल्लाह अकबर कबीरा। लिखा है कि वो छलांग लगा कर वो फकीर बादशाह के दरवाजे पर आया और छलांग लगा कर दोबारा बादशाह की कुर्सी के पास आया और बादशाह से कहा, ए बादशाह साहब मुझे कान में कुछ बात कहना है। कहा जा जा जल्दी चल। कहा कि बादशाह साहब मैं कान में एक बात कहना चाहता हूँ। कान मुंह को कान पे बादशाह के लगाया और चुपके से कहा, बादशाह साहब मैं तो मलकुल मौत हूँ, बादशाह साहब मैं तो मलकुल मौत हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। बादशाह ने कहा अच्छा जरा सा निज़ाम तो समझाने दो, लोगों को बताने दो। बादशाह वो चलाएगा, मेरा लड़का चलाएगा, लड़की बादशाह मेरे